ہمارے کام آنے والے ہیں، اہل اللہ ہمارے کام آنے والے ہیں، صحابہ ہمارے کام آنے والے ہیں، اہل بیت ہمارے کام آنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ آپ کا تشریف رکھیں حضرت والد۔ آپ کا مزاج بخیر ہے، اس میز کو تو ہٹا ہی دیتے، سامنے سے تو اچھا تھا، سامنے سے ہٹوا دیں تو اسٹیج پر رونق افروز وارثان علوم مصطفیٰ، علماء کرام، بالخصوص لائق صدر احترام حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، اور محب گرامی وقار فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عامر رضا چترویدی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، و دیگر علماء کرام، حاضرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی فتح لأولیائہ ابواب الوسائل وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل، ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل، ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل، والصلاة والسلام على نور الوحدانية وطلعة شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين
إمام الأولين والآخرين، الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، سيدنا محمد المصطفى رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم الشان محفل کانفرنس میں حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا. آئیں کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم الشان محفل و مجلس میں حاضر آنے کا موقع نصیب فرمایا. ویسے تو زندگی گزارنے والے دنیا میں بہت ہیں، کوئی خواب غفلت میں ہے تو کوئی دنیا کی طلب میں ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں خیر کی طلب میں یہاں جمع ہونا نصیب فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی سے کسی کو خیر کی طلب ہو سکتی ہے، خیر کی آرزو ہو سکتی ہے. کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اس کے تمام بندوں میں اس علاقے کے بالخصوص ہمارے لیے یہ انتخاب فرمایا کہ اس مجلس میں ہم حاضر آ جائیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سعادت عظیم عطا فرمائی. اور یاد رکھیں کہ یہاں جو بیٹھا جانا ہوا ہمارا، اور جتنی دیر ہم بیٹھیں گے یقیناً ہر لمحہ ہمارا ثواب میں لکھا جانے والا لمحہ ہوگا. گناہوں سے بخشش میں، تعالیٰ کی رحمت میں، نعمتوں کے ملنے میں ہمارا شمار کیا جائے گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، اس کے محبوب بندوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے،
اولیاء صالحین کا ذکر جہاں ہوتا ہے رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اولیاء اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب خدا و رسول کے فرما بردار بندوں کے ذکر پر رحمتوں کا نزول ہے تو پھر قرآن کے ذکر کی جو محفل سجائی گئی اس میں رحمتوں کا نزول کیسے نہیں ہو سکتا؟ یقیناً رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہماری طلب سے سوا، ہماری سمجھ سے سوا ہو رہا ہے اور عطا ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو اس کی حفاظت ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھ کر کے کرنی ہے۔ دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، کسی کو دولت مل جاتی ہے تو کسی کو سونا مل جاتا ہے، کسی کو کوئی دولت کی کوئی اور نعمت مل جاتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کیسا کرتا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ راستے سے چل رہے ہیں، نوٹوں سے بھرا بیگ آپ کو مل جائے گا تو آپ اسے لا کر کے کہیں دروازے کے پاس نہیں رکھیں گے اپنے گھر میں، کہیں اپنے اٹھنے بیٹھنے کے مہمانوں کی آمد و رفت کی جگہ پر نہیں رکھیں گے، گھر میں بچوں کے چلنے پھرنے کھیلنے کودنے کی جگہ پر نہیں رکھیں گے، غیر ضروری سامان رکھنے کی جگہ پر نہیں رکھیں گے، اسے اپنے گھر کے جو نہا خانہ ہے، سب سے اعلیٰ ترین کمرہ، سب سے محفوظ جگہ جسے آپ تصور کرتے ہیں، اس جگہ میں جو سب سے محفوظ مقام ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی قیمتی چیز کو رکھا جاتا ہے، کوئی الماری ہے، کوئی تابدان ہے، کوئی لاکر ہے، وہاں آپ محفوظ طریقے سے اسے رکھیں گے اور اس کو اچھے سے تالے کے ساتھ محفوظ کر کے ہر بار اس کی حفاظت کو چیک کرتے رہیں گے، ہر بار اس کو دیکھتے رہیں گے کہ کہیں اس کی حفاظت میں کوئی کمی تو نہیں واقع ہو گئی۔ یہ وہ دولت ہے جو آج ہے تو کل نہیں رہنے والی ہے، یہ وہ دولت ہے جو آج نہ بھی ہو تو کل ہمیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، آج ہو تب بھی ہمیں اس سے کل کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ آنے جانے والی چیز کی ہمیں اتنی فکر ہے کہ جو نہ ہماری آخرت سنوار سکتی ہے، نہ حقیقت میں خدا کی مرضی سے سوا دنیا ہماری وہ سنوار سکتی ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ دولت کی ہماری نظروں میں قدر و قیمت ضرور ہے، مگر یاد رکھیں یہ ہزاروں دولتیں جس کے لیے قربان کر دینا ہے، ہزاروں نعمتیں جس کے لیے قربان کر دینا ہے، وہ دولت ایمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں بغیر طلب و جستجو کے ایمان عطا فرمایا ہے، بغیر کسی محنت کے ایمان عطا فرمایا ہے، نہ ہمارے گھر والوں نے سر کٹایا ہے، نہ ہمارے بیوی بچوں سے ہمیں دور رہنا نصیب ہوا ہے، نہ ہمارے خاندان سے ہمیں دور رہنا نصیب ہوا ہے۔ ماں باپ اسلام کے ماننے والے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، بچپن سے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سکھانے والے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہمیں کوئی اور مزید جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کہیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کرنے والے دیندار ایمان والے ماں باپ عطا فرما دیا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ ہر کسی کو میسر نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیں ہزاروں قومیں دنیا میں آباد ہیں، ہر قوم کے لیے یہ نعمت میسر نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب بغیر مانگے بغیر محنت کے یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ اس نعمت کی حفاظت اس طرح سے کریں جان جاتی ہے تو جائے بھلا سے، مگر ہمارے ایمان کی حفاظت سلامت رہے۔ ایمان سلامت رہے تو سب کچھ سلامت ہے، ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ اگر ایمان کے حفاظت میں کمی واقع ہو گئی ہمیں دولت مل کے بھی فائدہ نہیں ہے، ہمیں دنیا میں عزت مل کے بھی فائدہ نہیں ہے، ہمیں دنیا میں شہرت مل کے بھی فائدہ نہیں ہے۔ دولت آج ہے تو کل نہیں رہے گی، مگر دولت کو ٹھکرا کر کے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بندے دنیا میں بھی عزت والے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی عزت والے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی زندگی کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی دولت انہیں جو مل گئی ہے وہ کیسے ایمان کی دولت انہیں عطا ہو گئی ہے، وہ کیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قصیدہ بانہ سعاد کے لکھنے والے عظیم صحابی کی شہادت کا واقعہ ہے کہ آپ کی مزار مبارک پر دور طالب علمی میں جب میں یمن میں رہا، وہاں پر آپ کی مزار مبارک پر حاضری کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ ان کی مزار کی زیارت بھی نصیب فرمائی اور ان کے جوش ایمانی، حرارت ایمانی اور جذبہ ایمانی کو سمجھنے اور سمجھانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، جب مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، جان لیں کہ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے پیدا فرمایا۔
فرمایا ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا کیا جائے گا، کسی کو نبوت دے کر کے نہیں بھیجا جائے گا، کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی عقیدہ رکھے کہے کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ یہ ایسا ضروری مسئلہ ہے کہ جس میں رائی کے دانے سے کم کروڑواں حصہ بھی اگر کوئی شبہ کرتا ہے تب بھی وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور اگر کوئی یہ عقیدہ کرے کہ بالفرض اگر کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو وہ کیسے اسلام کے دائرے میں رہنے والا ہے، وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ اسلام کے دائرے سے باہر شخص ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو یہی بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبوت کا دروازہ آپ پر ختم کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ یہ تمام صحابہ کو معلوم تھا، اور صحابہ اپنی جان و مال کو لٹا کر کے اس عقیدے کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس نے خط لکھا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، معاذ اللہ، آدھی زمین آپ کی ہے، آدھی زمین میری ہے، آپ اس طرف رہے میں اس طرف رہوں گا، حکومت کریں گے، اس نے یہ سمجھا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے، حکومت کے لیے کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکومت کی حاجت نہیں تھی، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے انہیں مختار کل بنا کر کے مبعوث فرمایا تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ رب تعالیٰ نے انہیں تمام عالم کے کنجیاں عطا فرما دیا ہے، مالک جنت بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت کو تقسیم کرنے والا قاسم نعمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ انہیں کیا حاجت ہے دولت کی، انہیں کیا حاجت ہے حکومت کی، وہ تو رب تعالیٰ کے دین کو سکھانے والے بنا کر کے بھیجا گیا ہے، رب تعالیٰ کی طرف بنانے والے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمتیں اور رب تعالیٰ کی عظمتیں سنانے والے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ انہیں دولت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ کم وقت نے یہی جانا کہ دولت کے لیے، حکومت کے لیے یہ معاملہ کیا گیا ہے، مگر اس نے جان لیا جب رسول اللہ کے ایک شہدا کو دیکھا کہ آخر یہ کیسا جذبہ ایمانی ہے، یا آخر یہ کیسا ایمان کا جذبہ ہے کہ لوگ شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں اس کے جھوٹا ہونے کا اعلان کرتے ہوئے خط لکھ کر کے پیغام اس کے بعد بھیجنا چاہا، صحابہ کرام میں سے کون اس پیغام کو لے کر کے جانے والا ہے؟ تو صاحب قصیدہ بانسواد، وہ جلیل القدر صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائے، میں لے جا کر کے پیغام پیش کر دوں گا۔ اس زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی یہ تاریخ رہی ہے کہ کسی قوم کا یا کسی حکومت کا یا کسی کے طرف سے کسی کے پاس کوئی پیغام لے کر کے جاتا ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جاتا، اس کی بے عزتی و توقیر نہیں کی جاتی، اس کو ایک مہمان کی حیثیت سے کھلایا پلایا جاتا ہے اور اس کو بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ صرف پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، اس سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے۔ یہ معاملہ اس زمانے میں بھی تھا، مگر بدبختی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقلیں مت ماری جاتی ہے، عقلیں بربادی کی طرف راستہ دکھانے لگتی ہیں تو ہر قسم کی بد اخلاقی ان سے ظاہر ہونے لگتی ہے، ہر قسم کی برائی ان سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ دنیا والے دیکھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ یہ برے انسان ہے، ان کے ساتھ رہنا برائی کو دعوت دینا ہے، ہلاکت کو دعوت دینا ہے، لوگ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ الغرض جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے کر کے بھیجا، جب اس کے پاس جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام سنایا گیا، اس کے دعوے کے جھوٹے ہونے اور اس کے جھوٹے ہونے کا اعلان کیا گیا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا، ان کو قید کر لیا، طرح طرح کی سزائیں دی گئیں۔ حالانکہ معمول یہ تھا کہ جو پیغام لانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جاتی، مگر یہ جانتے تھے کہ مجھے شہادت مل جائے تو میری قسمت ہے، اور شہادت کی تمنا کرنے والوں کے لیے بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ شہادت کی تمنا کرتا ہے اور وہ اپنے بستر پر بھی مر جاتا ہے تو اسے شہداء کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے، اور شہید وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ان کے ساتھ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جانے لگا، جب آپ کے اعضاء مبارکہ کو کاٹا جانے لگا، ایک ایک حصے کو جسد اطہر کے کاٹا جاتا رہا اور یہی سوال کیا جاتا رہا، دین کے سودے کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا رہا، چھوڑ دو دین محمدی، چھوڑ دو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ
پڑھنا تو جواب یہی دیتے کہ میں تمہاری باتوں کو سننے سے آ رہی ہوں، میرے کان تمہاری باتوں کو سن نہیں سکتے ہیں۔ جب یہ پوچھا جاتا کہ اتشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ہاں انا اقول نعم انا اقول اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کہتے ہاں ہاں سنو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ جب یہ کہا جاتا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی معاذ اللہ اللہ کا رسول ہوں، تو جواب دیتے ہیں میرے کان تیری بات سننے سے بہرے ہو چکے ہیں، میں تیری بات ہی نہیں سنتا ہوں۔ جب یہ معاملہ ہوا، ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر پوچھا گیا کہ اب تم گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں معاذ اللہ، جواب یہی ملتا ہے کہ ہرگز گواہی نہیں دی جائے گی۔ سوال ہوتا ہے کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں؟ جواب جھوم کر کے عشق و مستی میں سرشار ہو کر کے دیا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک ہاتھ کاٹا گیا، دو ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جسد اطہر سے تمام اعضاء کو جدا کر دیا گیا، اور آپ سے یہی سوال ہوتا رہا اور آپ یہی جواب دیتے رہے کہ میں محمد عربی کو خدا کا رسول مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے ایمان کا سودا اپنی جان پر ہزاروں مرتبہ جان کو قربان کرنا چاہا، مگر اس سودے کو کبھی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ جان جائے تو بلا سے، مگر ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں یوں بھی تو جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل موت آنی ہی ہے، آج نہیں تو کل دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے، مگر جب دنیا سے جانا ہے، قبر میں جب اٹھایا جائے گا تو رحمت کے عالم میں ہمیں اٹھنا ہے۔ قبر میں جب رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جائے گا تو رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا ہمیں ہونا ہے، ان کے نورانی جلووں کو اپنے نگاہ و دل میں بسانے والا ہونا ہے۔ اب جب حشر میں اٹھایا جائے گا، ان کے دامن کو تھامے ہوئے، ان کے نقش قدم کو چومتے ہوئے ان کے ساتھ جانا ہے، کبھی حوض کوثر پر ان کا ساتھ پانا ہے، کبھی میزان پر ان کا ساتھ پانا ہے، کبھی پل صراط پر ان کا ساتھ پانا ہے، پھر رب تعالیٰ کی رحمتوں بھرے انعام کے مقام پر جنت میں ان کا مشاہدہ، ان کی معیت ہمیں پانا ہے۔ یہ صحابہ جانتے ہیں اور یہ ان کو یقین ہے، بالکل یقین ہے، اور ہمیں بھی یقین ہے کہ آج مرنا ہے، اسی طریقے سے کل اٹھنا ہے، اور آج ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے جو کل ہمیں کام آنے والا ہے۔ آج دولت ہمارے کام آنے والی نہیں ہے، کل ہمیں کون سی چیز کام آئے گی؟ ایمان ہمارے کام آنے والا ہے، اخلاق صالحہ ہمارے کام آنے والے ہیں، نیک اخلاق ہمارے کام آنے والے ہیں، رسول اللہ کی تعلیم پر چلنا ہمارے کام آنے والا ہے، قرآن ہمارے کام آنے والے ہیں، اولیاء ہمارے کام آنے والے ہیں، اہل اللہ ہمارے کام آنے والے ہیں، صحابہ ہمارے کام آنے والے ہیں، اہل بیت ہمارے کام آنے والے ہیں۔ الغرض جو رسول اللہ سے جس کا رشتہ ہے، اس رشتے سے، اس نسبت سے ہمارے لیے رحمتوں کو، برکتوں کو رب تعالیٰ نے پنہا رکھا ہے۔ جب ہم ان نعمتوں کو سمجھ جائیں گے، جب اس کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑ لیں گے، یقیناً یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آج جس محفل میں ہم حاضر ہیں، جسے حفاظ کرام کے سرہائے مبارکہ پر ایک عظمت کا تاج سجایا گیا ہے، عزت و وقار کا تاج سجایا گیا ہے، یاد رکھیں یہ عزت و وقار کا تاج ان کے سروں پر آج ہم نے دنیا میں سجایا ہے، مگر ایک مجمع ہوگا۔ آج کا یہ مجمع بہت چھوٹا سا مجمع ہے، آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں بہت مختصر سے جمع ہوئے ہیں، وہ کہ ہمارے حساب سے بہت زیادہ ہے، مگر حشر کے میدان کا جو مجمع ہوگا، میدان حشر کا جو مجمع ہے، اس مجمع کے سامنے میں تو یہ تو عشر عشیر بھی نہیں ہے، کوئی اس کی بساط نہیں ہے، مگر اس وقت رب تعالیٰ کا انعام کا اعلان کیسے ہوگا؟ اس وقت رب تعالیٰ کس قدر انعام فرمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم، اور او کما قال فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کے ملنے کی طرف طلب کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں بیان ہوتا ہے کہ سنو سنو،
جس انسان نے دنیا میں قرآن کو حفظ کر لیا، قرآن کو پڑھا اور قرآن کے احکام پر عمل کرتا رہا، تو کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے لیے ایک عظیم الشان تخت بچھایا جائے گا، اس عظیم الشان تخت پر انہیں بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پر ایسے تاج کو سجایا جائے گا کہ جس کی روشنی دنیا کو روشن کرنے والے سورج سے زیادہ خوبصورت عطا فرمائی گئی ہوگی اور اس سے زیادہ افضل و اعلیٰ عطا فرمایا گیا ہوگا۔ اس کے چمکنا اور اس کے اجالے کو رب تعالیٰ نے ایسا نکھارا ہے کہ دنیا کو روشن کرنے والے سورج سے زیادہ روشن خدا بنایا ہوگا، اور فرماتے سنو وہ روشنی جو تمہیں مل جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترغیب کے طور پر فرما رہے لوگوں اپنی اولاد کو قرآن مجید کا پڑھنے والا بناؤ اور اپنی اولاد کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے والا بناؤ۔ اگر آپ اپنی اولاد کو یہاں بنا دیں گے، کل قیامت میں تمہیں عزت سے سرفرازیاں عطا کی جائیں گی۔ کتنے لوگ ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی آخری نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران، کم و بیش انبیاء کرام کی امتیں اور تمام انبیاء کرام اور تمام امتیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم سے پہلے آنا نصیب فرمایا ہے اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ سب وہاں پر جمع ہوں گے، اور ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملنے والی ہوگی، ہر کسی کو یہ عظمت نہیں ملنے والی ہوگی۔ لوگ ان کو دیکھ کر کے یہ پوچھنے لگیں گے، حیرت کریں گے کہ یہ کون ہیں، کیا یہ کسی قوم کے پیغمبر بنائے گئے تھے، کیا انہیں اتنا اونچا مقام دیا گیا تھا کہ اتنی عظمت کے ساتھ انہیں رکھا گیا ہے؟ جواب آئے گا نہیں نہیں، یہ تو امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، قرآن کا پڑھنے والا بنایا ہے، قرآن پر چلنے والا بنایا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من قرأ القرآن واستصحرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنة بہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار، او کما قال۔ فرماتے ہیں حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ سنو سنو، جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، قرآن کا یاد کرنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر فاستظہرہ کی تشریح کے اندر علماء اکرام فرماتے ہیں، امام طیبی علیہ رحمت و رضوان اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان، اکابرین کے اقوال مبارکہ جو علماء محدثین ہیں، اعظم ترین مقام علم رکھنے والی عظیم ہستیاں ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں فاستظہرہ سے مراد یہ وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن کے سیکھنے سکھانے میں مددگار ہو جاتے ہیں، گویا کہ مدرسہ بنانے والے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، مدرسے کو چلانے والے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے اسباب کو پیدا کرنے میں معاون و مددگار جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کے پڑھنے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے میں مدد کی ہے، اس کے احکام کو عام کرنے میں مدد کی ہے، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو نعمت حضرت مولا علی بیان فرما رہے ہیں، وہ مولا علی کا بیان کیا ہے؟ قرآن پر چلنے والا ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہے، قرآن کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے میں مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے، اور قرآن کے حلال کو حلال رکھے، حرام کو حرام رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر سنو، صرف وہ تنہا جنت میں جانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے خاندان کے 10 وہ لوگ جن پر جہنم کو واجب کر دیا گیا ہوگا، جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، ان لوگوں کی جب وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے شفاعت کریں گے، بخشش طلب کریں گے، معافی چاہیں گے، رب تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا اور جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جانے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ یہ نعمت کس کے لیے ہے؟ جو قرآن پر چلنے چلانے والے کے لیے ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کے لیے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا۔ عزیزان محترم، یہ نعمت ہمیں ملی ہے، ان بچوں کو دیکھیں، ان بچوں کے ماں باپ پر وہ نعمتیں کل قیامت میں ہوں گی۔ کیا ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہمارے لیے بھی ہماری اولاد کو یہ نعمتیں عطا ہو جائیں، ہماری اولاد بھی قرآن مجید
مجید کے حافظ ہو جائیں اور ان کی بدولت رب تعالی ہم پر مہربانی فرمائے، انعام و اکرام فرمائے۔ یقیناً ہر مرد مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے، ہر مرد صالح کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کو قرآن کا پڑھنے والا بنائے، قرآن کے احکام پر چلنے چلانے والا بنائے اور قرآن کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف جو توجہ دلائی ہے، اولاد کی تربیت کی طرف جو اعلان فرمایا ہے، جو ترغیب دلائی ہے، جو سلیقہ عطا فرمایا ہے، وہ سلیقہ کیا ہے؟ علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن او کما قال وفی روایت ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، 3 بہترین چیزیں ضرور سکھاؤ۔ ایک تو تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تیسرے قرآن کی تعلیم انہیں دو، قرآن کا پڑھنا انہیں سکھاؤ، قرآن کے احکام پر چلنا انہیں سکھاؤ۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ انسان کے لیے کامیابی کا وہ راستہ ہے جسے رسول اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ اس راستے سے جدا ہم اگر اپنے بچوں کو دنیا کے راستے پر لے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے راستے پر وہ ہزار چلتے رہے، ہزاروں ڈاکٹر بن جائے، ہزاروں انجینئر بن جائیں، ہزاروں وہ ٹھیکیدار بن جائے، ہزاروں دولت کے وہ مالک بن جائیں، کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ فائدہ تو کب ملنے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں کہ سنو، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے وجہ سے جو اسے ثواب ملنے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے کہ اس کا وہ ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، نیک اچھا کام کر کے وہ چلا جائے، صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے۔ اب اس کی تفصیل میں علماء فرماتے ہیں، مسجد بنا دے یہ صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ بنا دے صدقہ جاریہ ہے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے صدقہ جاریہ ہے، یعنی عام مسلمانوں کے بھلائی کے لیے، اخلاق و کردار کے سنوارنے کے لیے، دینی تہذیب حاصل کرنے کے لیے جیسی اس زمانے میں ضرورت ہوگی اس ضرورت کو وہ پوری کر دے گا۔ تو اس کی وہ نشانی جب تک کہ باقی ہے، اس سے جب تک کہ لوگ فیض پا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں برکتیں رحمتیں، اس کا ثواب اسے قبر میں بھی ملتا رہے گا، حشر میں بھی ملتا رہے گا۔ اور سنیں پھر فرماتا ہے علم ينتفع به، یعنی ایسا علم چھوڑ کر کے جائے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا تو کتابوں کی شکل میں علم چھوڑ دے یا پھر علماء کو اپنا شاگرد بنا کر کے چھوڑ دے، علم کو چھوڑ جائے، چاہے وہ کتاب کی شکل ہو چاہے وہ افراد کی شکل میں، ہر اعتبار سے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ جو صدقہ جاریہ کرنا ہے، جن کے پاس دولت ہے ان کے لیے آسان ہے، اور جو علم نافع چھوڑ کے جانا ہے، جو علم والے ہیں ان کے لیے آسان ہے۔ ہر شخص دولت والا نہیں ہو سکتا ہے، ہر شخص علم والا نہیں ہو سکتا ہے، مگر یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص ہیں۔ عام ہم سب جو کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی تو ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کی طاقت کے برابر، ہر ایک کی حیثیت کے برابر ان کے لیے نیکی کا راستہ بتانے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سختی کا راستہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی ہماری جتنی طاقت ہے، ہماری جتنی صلاحیت ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں فلاح و نجات و ظفر کے راستوں کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا پھر تم نیک اولاد کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ جو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والی ہو جائے۔ اب یہاں پر ولدن صالحین کے ساتھ اس کی تعبیر ہو گئی ہے، صرف ولدن نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ نیک بچے کو چھوڑ کر کے جاؤ۔ پتہ چلتا ہے کہ نیک بنایا جانا بھی ضروری ہوگا، اور ایسے ہی اس کی تربیت کیے بغیر اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہ بچہ نیک نہیں ہوگا۔ نیک کب ہوگا؟ اس کی جب تربیت کی جائے گی۔ تربیت کرنے کی جب بات آتی ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، اور کما قال فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا ادب ضرور سکھاؤ، 3 چیزیں ان کی فطرت میں تربیت میں ڈال دو۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں سکھا دو، اور دوسرا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع اہل بیت کی محبت سکھا دو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس کلام کو نازل کیا گیا ہے، کلام الہی قرآن مجید کی تعلیم انہیں سکھا دو، تو وہ بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ جب بچے قرآن سے جڑ جائیں
جائیں گے قرآن پڑھنے والا بچہ جانے گا کہ کیا اس کے ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرنا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب اس کی آیت پر گزرے گا، جب یہاں سے اس کا گزر ہوگا، جب وہ اپنے استاد سے پوچھے گا استاد محترم ذرا بتائے تو صحیح اس آیت مبارکہ کا کیا معنی ہے، جب استاد بتائیں گے کہ بیٹا سنو، جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو، جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی سلوک کرو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی دل آزاری ہو جائے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو تکلیف ہو جائے. اچھی بات کہو، مہربانی والی بات کہو، جھڑکنا گھرکنا یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ رکھو. جب قرآن پڑھ کر کے بچے نے اس کو سمجھ لیا ہوگا، جب باپ بوڑھے ہو گئے ہوں گے، جب وہ بیٹے کو سہارے کے لیے آواز دیں گے تو وہ اپنی نیند کو قربان کر کے دوڑتا ہوا ان کی خدمت میں چلا جائے گا. جب ماں آواز دے گی اس کی خدمت میں چلا جائے گا، خدمت کرے گا. اس حال میں ماں باپ کو راحت اس وقت پر جب انہیں سہارے کی ضرورت ہوگی تب سہارا ملے گا. یہ کیسے ملے گا؟ جب اس بچے کے عقل کو، ہوش کو، فکر کو روشنی مل جائے گی. وہ روشنی کہاں سے مل سکتی ہے؟ وہ روشنی اللہ کے کتاب سے مل سکتی ہے، اللہ کے دین سے مل سکتی ہے، قرآن و سنت سے وہ روشنی مل سکتی ہے. جب ہم نے قرآن و سنت سے ہی اس کو دور کر دیا، جب ہم نے قرآن و سنت ہی سے اسے اس قدر ناآشنا بنا دیا کہ اس کی حالت یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو ادا کرنے کے مخارج و صفات کا لحاظ کیا جاتا ہے. وہ تو بس ایک عام سی جاہلانہ زندگی گزار رہا ہے، اگرچہ کروڑوں کمانے والا ہے، اگرچہ لاکھوں کمانے والا ہے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ کچھ فائدہ نہیں ہے. مگر کل قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کی اولاد سے پوچھا جائے گا تم نے نیک عمل کیوں نہیں کیا؟ اولاد یہ کہیں گی، بچے یہ کہیں گے پروردگار جب ہم ناسمجھ تھے ہمیں ہاتھ پکڑ کر کے جب سیدھے راستے پر لے جانا تھا، ہمیں ہاتھ پکڑ کر کے مدرسے کے دروازے تک پہنچانا تھا، اس وقت پر ہمیں فیصلے کی صلاحیت نہیں تھی، اچھے برے کی تمیز نہیں تھی. اس وقت پر ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ وہ اچھا راستہ نہیں چنا بلکہ وہ راستہ چنا جس کو انہوں نے دنیا کے لیے پسند کیا. تو سوال ہوگا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں کا ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے؟ تم نے اپنے بچوں کو کیا بتایا ہے؟ کیا تم نے انہیں قرآن پڑھنا سکھایا ہے؟ یہ سوال ہوگا. اگر ہم ہی قرآن پڑھنا جاننے والے نہیں ہیں تو ہم اپنی اولاد کو کیا سکھاتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم تو شکایت بہت کرتے ہیں، مولانا صاحب دعا کر دیجئے میرا لڑکا میری بات نہیں سنتا ہے، مولانا صاحب دعا کر دیجئے شادی ہوتے ہی لڑکا الگ چلا گیا ہے، ہمارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ پریشانیوں کے جب واویلے سنانے کی بات آتی ہے تو کبھی مولانا صاحب کا دروازہ یاد آتا ہے، تو کبھی پیر صاحب کی دعاؤں کا سہارا ملنا کی تمنا ہوتی ہے، کوئی کرامت نگاہوں کے سامنے ہو جانے کی توقع ہوتی ہے. یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی. آپ اگر ان کا حق ادا کرتے ہوئے اچھی تربیت ان کی کر دیتے تو تربیت کا صلہ آپ کو ملنے والا ہوتا کہ آپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ وہ پیش آتے، آپ کا خیال کرنے والے ہوتے. اور اگر آپ نے تربیت میں کمی کر دی ہے تو وہی ملنا ہے جو آپ نے بویا ہے، وہی پھل آنا ہے جو بیج بوئی گئی ہے. یاد رکھیں اپنی اولاد کو اخلاق و کردار کے زیور سے اگر سنوارنا ہے، انہیں اگر نیک بنانا ہے، اپنے بڑھاپے کا حقیقی سہارا انہیں بنانا ہے اور اپنے لیے دوسروں کے لیے نمونہ اگر بنانا ہے تو انہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا دیوانہ بنانا ہے، رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والا بنانا ہے، رسول اللہ کی عظمتوں پر مرنے والا بنانا ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مظہر انہیں بنانا ہے. ان کے دلوں میں محبت خدا کو بھرنا ہے، ان کے دلوں میں محبت رسول کو بھرنا ہے. یہ آپ کا ان کے پیٹ بھرنے سے زیادہ حق ہے، یہ فرض اس سے زیادہ آپ کے لیے ہے کہ آپ انہیں ایمان والا بنائیں. ان کا پیٹ بھرنا یہ فرض ہے مگر وہ اتنا بڑا نہیں کہ جتنا ایمان والا بنانا آپ کا فرض ہے، آپ کا ذمہ ہے. وہ ذمے کو پورا کریں، اس ذمہ داری کو پورا کریں کہ جس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. جب آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو بتا دیں گے، خدا کی وحدانیت کا اقرار سکھا دیں گے، رسول کی رسالت کا بیان سکھا دیں گے، قرآن کا پڑھنا سکھا دیں گے، شریعت پر چلنا سکھا دیں گے، تو آپ دنیا سے بے فکر ہو کر کے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ کل چلے جائیں گے تو آپ کا بچہ یہ کہے گا کہ پروردگار اللہم اغفر لی وللمؤمنین ولوالدی ولجمیع المسلمین، کہے گا اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، مومنین کو معاف فرما، بالخصوص میرے ماں باپ کو معاف فرما. جب وہ دعا کرے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. عزیزان محترم، ہم نے اس کو دعا کرنا ہی نہیں سکھایا تو کیا فائدہ ہے؟
کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہونے والا ہے۔ فائدہ تو تب ہے کہ جب ہم انہیں دعا کرنے والا بنا دے، اب دعا سیکھنے والا بنا دے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرسے کا راستہ ہمیں انہیں دکھا دے۔ دینی تعلیم کم سے کم ضروریات کا تو انہیں علم ہونا چاہیے، ضروریات کا تو انہیں اتنا علم تو ہونا ہی ہے۔ ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ ضروریات دین کو وہ جان لے، جو عبادتیں اس پر فرض ہیں ان عبادتوں کی ادا کرنے کا طریقہ وہ سیکھ لے، کس طرح سے اسے ادا کرنا ہے، اور یہ تو اس پر فرض ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے ہم نے انہیں کیا سکھانا چاہا ہے؟ انگریزی بولنا سکھا دیا ہے۔ انگریزی لب و لہجہ اگر اپنے بچوں کے اندر نہیں آتا ہے، ان کے بولنے کے انداز میں وہ نفاست نظر نہیں آتی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں محنت نہیں کر رہے ہو؟ کہتا ہے بچہ کہ استاد صحیح پڑھا نہیں پا رہے ہیں۔ کسی بہتر انگلش پڑھانے والے ٹیچر کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھیجا جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ہماری اولاد کو قرآن مجید کا پڑھنا جیسا کہ اس کا حق ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، ورتل القرآن ترتیلا جو حکم فرمایا ہے، اور تجوید الحروف ہماری بدل الوقوف کے دائرے میں اپنے بچوں کو علم قرآن اور قرآن کی تلاوت سکھانا ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کس انداز میں سکھا رہے ہیں؟ جیسے پیسے وہ ایسے تیسے پڑھ لیتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ حق تلفی ہے ان کے ساتھ، یہ ان کا حق مارنے والی بات ہے۔ کل ہمیں اس بے رخی کا اور اس غفلت کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ انہیں قرآن پڑھنا سکھائیں، ایسا سکھائیں کہ جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے انہیں سکھائیں۔ جب قرآن پڑھنے والا ہوگا، جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ عرب کے زمانے کا ایک واقعہ مشہور یاد آتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ برکتوں کو رکھا ہے۔ ایک عجم سے ایک شخصیت عرب تشریف لے جاتے ہیں، حج کے ایام تھے، ایک عرب عالم سے دوستی ہو جاتی ہے، ملنا جلنا ہو جاتا ہے۔ وہ زمانے کا سفر ہے، آج کے جیسا پلین میں ادھر بیٹھے کہ ادھر اترے اور فرض ادا کیے کہ بھاگتے آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ زمانہ لگ جاتا تھا جانے میں، آنے میں وقت لگ جاتا تھا، وہاں پر بھی کچھ وقت ان کے لیے آسانی کا مل جاتا تھا۔ انہوں نے ان عالم سے، جو عرب کے عالم تھے، ان سے دوستی کر لیا اور ان سے بات چیت کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر پر ان کی دعوت ہو گئی۔ جب وہ گھر پہ وہاں پہنچ گئے تو ان کے گھر میں آواز آئی کہ یہ عجمی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے آتا ہی نہیں ہے، قرآن کا حق ہی نہیں ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت اچھا پڑھنے والے تھے، بہت اچھی طریقے سے تلاوت کرنے والے تھے۔ ناگوار گزرا، دل کو برا لگا۔ انہوں نے کہا کہ مہمان کی دل آزاری کرنا کیسا ہے؟ وہ جو میزبان تھے وہ کہتے نہیں، ہرگز مہمان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنیں، آپ کے گھر سے ایک آواز میں نے سنی کہ اجمی کے قرآن پڑھنے پر طنز کیا گیا، وہ مجھ سے اسے برداشت نہ ہو سکا، مجھے اس سے تکلیف ہوئی۔ میزبان نے کہا قبلہ آپ کھانا تناول فرما لیں، اس کے بعد میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ جواب کیا دیتا ہوں؟ پریکٹیکل عملی طور پر نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آخر کار میزبان کے سلوک کو دیکھ کر کے راضی ہو جاتے ہیں۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی چھوٹی 4-5 سالہ بچی کو لے کر کے آتے ہیں، وہ اپنی چھوٹی 4-5 سالہ بچی کو لے کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور چلے کہیں سیر کے لیے نکلتے ہیں، تھوڑا سا شہر سے باہر چلتے ہیں۔ ایک جھرنے سے پانی بہ رہا تھا، بہتا ہوا نالا تھا، اس کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ جو چھوٹی 4-5 سالہ بچی ہے، کہتے ہیں بیٹی ذرا قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو۔ جب وہ بچی نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیا تو حال یہ تھا کہ یہ صاحب جو مولوی عالم تھے، قاری قرآن تھے، یہ خود بھی حیران ہو گئے، اور اس بچی کی تلاوت کا حال یہ تھا کہ یہ تو حیران ہے ہی ہیں، کوئی چرند و پرند بھی حیرانی کے عالم میں ٹھہرا نظر آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھا گیا کہ بہتا ہوا پانی تھم گیا ہے، ٹھہر گیا ہے، تلاوت قرآن کو سماعت کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، علم اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کے اندر ایسے اتار دیں کہ وہ قرآن کو پڑھتے رہیں تو ایسا لگے کہ وہ پڑھتے جائیں ہم سنتے جائیں، وہ پڑھتے جائیں ہم سنتے جائیں۔ جب یہ کیفیت آپ کی ہو جائے گی تو ان بچوں کا لگاؤ قرآن سے جس قدر ہو جائے گا اس قدر وہ قرآن کے قریب ہو جائیں گے۔ جو قرآن کے قریب ہو جائیں گے، قرآنی تعلیم پر چلنے والے ہوں گے، کبھی وہ دہشت گرد نہیں بن سکتے ہیں، کبھی وہ گستاخ رب نہیں بن سکتے ہیں، کبھی وہ گستاخ رسول نہیں بن سکتے ہیں، کبھی وہ گستاخ صحابہ و اہل بیت نہیں بن سکتے ہیں۔
کبھی وہ گستاخ اولیاء نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ وہ زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے بگڑے ہوئے سدھرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان عجب ہوتی ہے، اللہ والوں کے دلوں میں قرآن کا اثر ایسا بس جاتا ہے، ان کی زبان پر قرآن کا اثر ایسا سما جاتا ہے کہ وہ زبان ہلاتے ہیں ادھر اثر پورا ہوتا نظر آتا ہے، وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں ادھر اثر دکھتا نظر آتا ہے۔ آج ہم اس نعمت سے دور ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنی زبان کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، اپنی نظر کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، اپنی فکر کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، اپنے وطن کو ہم نے گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، حلال حرام کی تمیز ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن ہمیں سکھائے گا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے، قرآن کی تعلیم پر اگر ہم چلیں گے تو ہمیں کامیابی کے راستے پر چلنا ہوگا۔ ہم اس سے دور ہیں، یہی وجہ ہے کہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، خوش نصیب ہیں وہ نوجوان یا وہ بچے کہ جن کے ماں باپ نے انہیں مدرسے کے دروازے تک پہنچا دیا ہے، اب انہیں ان کی آخرت کو سنوارنے کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب ان بچوں پر ہے کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، قرآن کو محفوظ رکھیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرتے رہیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر دیا جیسا کہ اس کا حق ہے تو یاد رکھیں کل قیامت میں تمہارے ماں باپ کو عزت سے سرفراز کیا جائے گا، اور تمہاری بدولت تمہارے گھر کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم لازم کر دی گئی ہوگی، جن کو جہنم میں جانا یقینی ہو گیا ہوگا، ان کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور شفاعت کرنے والے تو بڑے شان والے ہوتے ہیں، ہر کسی کو شفاعت نہیں ملتی ہے، شفاعت کا اختیار نہیں ہوتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے اسی کو یہ اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ صاحب قرآن کی یہ شان ہے کہ وہ سب کے شفیع ہیں، ان کے قرآن کے، ان کے کلام کے جو رب تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا ہے، قرآن کی وہ حفاظت کرنے والے، قرآن کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، تو اس لیے رب تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں، حبیب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کی وہ شان ہے۔ مگر ان کے اتباع جو ہوں گے، ان کے طریقے پر جو چلنے والے ہوں گے، ان کی سنتوں پر جو چلنے والے ہوں گے، ان کی شریعت پر جو چلنے والے ہوں گے، جو اس طرح کے حافظ قرآن ہوں گے، علماء ہوں گے، اولیاء صالحین ہوں گے، رسول اللہ کی برکت سے، رسول اللہ کی تبعیت میں انہیں بھی جو ہے شفاعت کا اجازت مل جائے گی، وہ شفاعت کریں گے، لوگوں کی شفاعت ہوتی چلی جائے گی، ان کو شفیع بنایا جائے گا، ان کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ اور قیامت کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی عادت بنائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کے دل وسیع ہو جائیں اور ان کے اخلاق و کردار پاکیزہ ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے نہ ہوں۔ جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والے ہوں گے وہ باہر کا بھی اچھا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ باہر ہزار بہتر ہوں مگر گھر میں وہ برے ہیں تو وہ ان کا اچھا ہونا نہیں ہے، باہر ان کا اچھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ گھر میں اچھے ہوں گے تو ان کے لیے اچھا ہونا صحیح معنی رکھے گا۔ یاد رکھیں آج دنیا میں جو کچھ بھی ہم عمل کریں گے کل قیامت میں ہمیں جواب دینا ہے۔ قیامت کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، بدبختی ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن مجھے دیکھ نہ سکے۔ اولیاء فرماتے ہیں جو رسول اللہ کی زیارت سے محروم کر دیا جائے گا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ جو ان کی زیارت سے محروم ہو جائے گا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے زیارت رخ مصطفیٰ بھی ضروری ہے، اور زیارت رخ مصطفیٰ کس کو ہوگی؟ جس نے اپنی نگاہوں میں عشق مصطفیٰ کو بسایا ہوگا، جس نے اپنی نگاہوں میں رسول اللہ کے لیل و نہار کو بسایا ہوگا، جس نے اپنی نگاہوں میں رسول اللہ کی تعلیم شریعت کو بسایا ہوگا۔ مطمع نظر اس نے یہی رکھا ہوگا کہ خدا و رسول راضی ہو جائیں، تو یقیناً اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی ویسے ہی بندے کے حق میں فرمایا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہے۔ نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کا مرحلہ اس کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، معاملہ اس کے ساتھ بہتر فرما دیا جاتا ہے۔ مگر آخر آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنی نگاہوں کو کیسے سنبھال سکتے ہیں۔ کیا ہماری نگاہیں آج دنیا میں کسی کی 60 سال تو کسی کی 70 سال تو کسی کی 10 تو کسی کی 20 تو کسی کی اس سے زیادہ کم زیادہ عمریں ہو چکی ہیں؟ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا دل کا اور اپنے اخلاق و کردار کا اور اپنے نگاہوں کا اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ کیا ہماری
निगाहों ने कभी रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है? क्या हमारी निगाहों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत की है? कम से कम ख्वाब में भी रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जाए तो हमारा मुक़द्दर को मेराज नसीब हो जाए, हमारा मुक़द्दर बुलंद बाला कर दिया जाए। एक बुजुर्ग थे हज़रत इब्राहिम अल-मतबूली अलैहि रहमत व रिज़वान, उन्होंने अपनी वालिदा माजिदा से कहा कि अम्मी जान, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से हर रोज़ मुशर्रफ होता हूँ, ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती है। माँ ने कहा बेटा ये ख्वाब में ज़ियारत होना तो ये आम मोमिनीन को भी हासिल हो जाता है, बात तो तब है कि जागती हालत में तुम रसूलुल्लाह का दीदार करने वाले हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तक आला हज़रत, शहज़ादे गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म, नारे तकबीर। माँ की तरगीब पर उनका दिल मचल गया, वो बेचैन हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खुद को फना करने लगे। फना फिर रसूल के दर्जे पर फाइज होए। एक वक्त वो भी आया कि आप जागती हालत में रसूलुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ होने लगे। एक वक्त वो भी आया कि जो मसला आपको मुश्किल पेश आता, जो मामला आपके लिए मुश्किल होता, वो ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ होते, रसूलुल्लाह के सामने पेश करते, रसूलुल्लाह उसे जवाब दे करके हल फरमा दिया करते थे। ये उनका मामला हुआ, ये रोज़ का मामला होने लगा। तो ये क्या मामला है? निगाहे वली को वो ताकत अता फरमा दी जाती है कि जिसका बयान रब ताला के हदीस कुदसी में मिलता है, रसूलुल्लाह के फरमान में मिलता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। हदीस कुदसी में है कि मोमिन की निगाहों का जो देखने की ताकत है वो रब ताला ऐसे बढ़ा देता है कि वो चीज़ देख लेता है जो आम देख नहीं सकते हैं, हर कोई उसकी देखने की बराबरी कर नहीं सकता है। मफ़हूम हदीस है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो अर्ज़ करते हैं कि एक मरतबा हमारे इलाके में पानी की कमी आ गई और मैं पानी को हासिल करने के लिए जुस्तजू करने लगा। परेशान था कि जहाँ खोदा जाता था पानी, वो पानी नहीं मिलता था, वो पानी का कुआं सूख जाता था। आखिरकार मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पानी के मामलात हमारे लिए परेशान करने वाले हैं, हमारे लिए कुएं सूख जाते हैं, पानी नहीं मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे दस्तगीरी फरमाते हैं, कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अताए खास का जो बयान आला हज़रत अलैहि रहमत और रिज़वान ने किया है, वो ऐसे ही मन मानी बात नहीं की गई है, मन में भली लगने वाली बात नहीं की गई है। कुरान और हदीस के दायरे में, औलिया सालिहीन के अक़वाल के दायरे में, उम्मत के अजीम शख्सियात के अक़वाल मुबारका की रोशनी में कहा गया है। ये वाक़या ये फरमाया जा रहा है जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह पानी का इंतज़ाम फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया गदन सउरसिलु अलियन, फरमाते हैं मैं कल अली को तुम्हारे पास भेजूंगा, वो हज़रत शुआइब नबीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुएं की निशानदही कर देंगे, वहाँ खोदना पानी मिल जाएगा। दूसरे दिन उन्हें ज़ियारत मौला अली से शर्फ हासिल हुआ और हज़रत मौला अली उन्हें उस मकाम पर ले जाते हैं और उस जगह को निशानदही करते हैं। फरमाया जाता है कि खोदा गया तो वो शुआइब अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का जो कुआं था, उस कुएं की बुनियाद ज़ाहिर हो गई। जब उससे खाली किया गया तो पानी जारी हो गया। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी जारी वो सारी है। बात क्या है कि जिस बंदे ने अपनी निगाहों की हिफाजत कर ली है, जिस बंदे ने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की तलब को बढ़ा लिया है, रसूलुल्लाह की ज़ियारत की सलाहियत को उजागर कर लिया है, अपने अखलाक करीमा के साथ, अपने अखलाक सालिहा के साथ, इत्तिबाए शरीयत के साथ, इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ, तो यकीनन वो बंदा दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब बना दिया जाता है। और अफसोस की बात है कि आज हम अपनी निगाहों को बचा नहीं पा रहे हैं। हम क्यों देख नहीं पा रहे हैं? हमारी निगाहों में हमने गुनाहों के कसाफत को बसा लिया है। हराम देख देख करके हमने ना समझ में आने वाला, ना दिखने वाला वो असर अपनी निगाहों में बसा लिया है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, क्या तुम्हारे दीदे का पानी खुश्क हो गया है, यानी तुम्हारी आंख का पानी खुश्क हो गया है, ये कहा जाता है। वही हाल हमने बना लिया है, यानी हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई नदामत नहीं है। हम हराम देख 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 करके बेशर्म हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, बगैर उसके देखे हमें कोई चैन नहीं पड़ता है। जब तक के कोई हराम मंजर अपनी निगाहों से हम देखते नहीं हैं, वो हमें चैन नहीं पड़ता है। उसकी मिसाल यूं समझें कि आखिर हमने दुनिया से अपने आप को कैसे जोड़ लिया। दुनिया से जोड़ने वाला दुनिया के साथ कैसे रह जाता है। एक बहुत बड़ी महफिल है, बड़ी दावत का इंतज़ाम किया गया है, अनवा अक़साम के खाने बसाए गए हैं और उसमें एक शराबी को ला करके बिठा दिया जाए तो क्या वो शराबी को सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको कालीन पर बैठा दो, मखमल के गद्दों पर बैठा दो,
مخملی لباس پہنا دو، انواع و اقسام کے کھانے سامنے رکھ دو، اسے سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے سکون کو شراب میں بسا لیا۔ جب اسے ایک شراب کا بوتل دے دو گے اور گٹر کے کنارے بیٹھا دو گے، سڑک پر بیٹھا دو گے، جہاں کسی گندی جگہ پر بھی بیٹھا دو گے تو وہ اس سے برا نہیں مانے گا، بس شراب مل جانے پر وہ خوش ہو جائے گا۔ یہ ہوتی ہے لذت جو انسان کے دل میں بچ جاتی ہے، لذت سے وہ اپنے آپ کو آشنا کر لینے کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی شان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا حال جدا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی شراب کے نشے میں مسرور ہو جاتا ہے، اللہ والے رسول اللہ کے محبت میں مسرور ہو جاتے ہیں، اللہ والے ذکر خدا میں مسرور ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے ذکر خدا کیا جاتا ہے، ذکر رسول کیا جاتا ہے، قرآنی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل جھومنے لگتے ہیں، ان کے دل مچلنے لگتے ہیں، نور و انوار سے منور ہونے لگتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی محبتوں میں مسرور ہو جاتے ہیں۔ انہیں بھوکا رکھ دیا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انہیں کھانا نہیں دیا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انہیں قرآن کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے ایسا سرور ملتا ہے کہ کھانا ملے نہ ملے انہیں فکر نہیں ہوتی ہے، قرآن کے پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ اس پر مسرور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، اور آج ہم نے قرآن سے خود کو دور کر لیا ہے، اخلاق سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اپنے گھر کی عزت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اپنے گھر والوں کی عزت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اولاد کی بہتر تربیت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوائے زمانہ بنے ہوئے ہیں، آج پریشانیوں کا سامنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کے اخلاق کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ انہی اخلاق کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، انہی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ اخلاق و کردار سے اپنے آپ کو سنوارے ہوئے ہستیاں جب دشت و جبل کی طرف رخ کرتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے اللہ والوں کا، جب رسول اللہ کے اخلاق کو اپنی ذات سے جوڑ لینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس راستے پر چلتے ہیں دشت و جبل تھرتھراتے نظر آتے ہیں، بہتا پانی دریا ان کے قدموں کو چوم کر کے ان کے حکم کی تابع داری کر کے دنیا کو دکھا دیتے ہیں، لوگو تم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو، اللہ کے کلام پر چلنے والے ہو جاؤ، قرآن پر چلنے والے ہو جاؤ، دنیا کو تمہارا غلام بنا دیا جائے۔ اور آج اسی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آج اسی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کانفرنس رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو دولت علم سے مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو تو بہت تھی، وقت کی قلت ہے، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی باقی رہی کچھ عرض و معروف کیا جائے گا۔ کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمد للہ علی ما اصابہ واستغفر اللہ علی ما اخطأ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔